لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمين المكي المدني القرشي الهاشمي الاتهام السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وخاتم السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صلاة محمد وعلى محمد. صل على محمد. اس سے بہتر صلاة محمد وعلى محمد. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے یہ اشرا سورہ مائدہ کے موضوع پہ رواں دنا ہے اور اس پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی سماعت اور اس میں ذوق نے یہ مجھے انکریج کیا کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں اور اس طرح کے موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کم از کم قرآن کا ایک اشارہ مل جائے کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ دل کا کھاتے مارتا ہوا سمندر اس قرآن مجید میں بہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب کے مولا کے آخری وقت میں اگر وصیت کرتے ہیں تو اس میں قرآن کو سہارا بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن میں تم پیچھے رہ جاؤ اور دوسرے لوگ اس پر سبقت کر جائیں. اور کئی جگہ اس قرآن مجید کے فضائل بھی بیان کیے. یہاں تک کہ خطبہ نبی البلاغہ میں مشتمل ہی ہے اس قرآن مجید کے حوالے سے. سورہ مائدہ کا موضوع کچھ آیتیں یعنی کل تک ہم لوگ آیت نمبر 5 تک شروع کر چکے ہیں. اگر اس کا خلاصہ آپ کو آپ کے سامنے رکھیں
یہ ہے کہ پہلی آیت میں وعدہ دیا گیا اور گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، دوسری آیت میں شعائر اللہ پہ گفتگو ہوئی، اللہ کی نشانیاں اور ان کا احترام کیسے کرنا ہے، پھر تیسری آیہ اکمال جسے آیہ غدیر کہتے ہیں اس پہ تذکرہ ہوا، پھر میں نے بیان کیا کہ آیہ غدیر سے پہلے حرام کا تذکرہ، پھر آیہ غدیر کے بعد حلال کا تذکرہ، حرام اور حلال کے بیچ میں آیہ غدیر کو بیان کیا گیا، جسے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب حلال کا تذکرہ ہو گیا پھر اسی میں شادی کا بھی ذکر ہو گیا، 5 آیت، آج جو چھٹی آیت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ربط دوں تو تھوڑا سا تذکرہ، تھوڑی سی گفتگو ان آیت کے جو کچھ حصے رہ گئے ہیں تاکہ آپ کو ربط دے سکوں اس آیت نمبر 6 سے۔ آیت نمبر 6 اس کی میں نے تلاوت کی، اس کو آیہ وضو کہتے ہیں، یعنی جس میں وضو کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بظاہر تفسیر جیسی چیزوں کو پڑھنا تو خشک ہوتا ہے، لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ہی محنت کا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے کہ تفسیر جیسے موضوع کو ایسا رنگ دینا کہ وہ درس تفسیر بھی نہ لگے اور تفسیر کی حدود بندی سے باہر بھی نہ نکلے۔ یہ سب کام ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذوق نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ میں اس کو اور جتنا بھی ہو سکے اتنے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر سکوں۔ اور تھوڑا سا گفتگو گیا جب مسئلے کی بات ہے، احکام کی بات ہے، تو تھوڑی سی گفتگو جو ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ مشکل ہو یا پھر کہیں پہ بار محسوس ہو، مگر اسے آپ بار نہ سمجھیے گا، کیونکہ ہمارے مراجع کرام کا کہنا ہے کہ اپنی مجلسوں میں احکام اور مسائل بھی بیان کرو۔ یہ کھلا کھلا بیان ہے اور پھر واقعہ کربلا بھی اسی نتیجے میں آیا ہے کہ یہ روزے کی حفاظت ہو سکے، حج کی حفاظت ہو سکے، نماز کی حفاظت ہو سکے۔ تو ربط دینے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس دن کو پکڑنا ہے جس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الیوم۔ اسی آیت میں 2 یوم کا تذکرہ ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے جس آیت کا تذکرہ، آیت کے حصے کا تذکرہ ہوا اس میں بھی یوم، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے۔ میں بار بار گفتگو رہ جا رہی ہے کہ تمہارے دین آخر کا فلسفہ کیا ہے، بات کرتے ہیں مگر کیونکہ موضوع سے جڑا رہنا ہے، اس آیت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کو میں بیان کر دوں۔ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند عالم نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کسی چیز کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا جیسے سورہ ہے، سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی اللہ کے دین میں جوک در جوک جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ کا دین، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین ایک ہی ہے، ان الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، یہ قرآن کا کہنا ہے، یعنی اس کا مطلب دین اسلام ہے۔ پھر یہاں پہ خداوند عالم جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنے پہلے سے کیا انتظام ہوا؟ بہت سخت انتظام ہوا۔ بات کچھ تکراری ہو رہی ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا، بہت سیریس بات ہونے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول نے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ اس کام، اس حکم کو پہنچائیے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ کے کاندھے پہ یہ ذمہ داری رکھی گئی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی اس دین جو تمہارا دین مکمل ہو رہا ہے اس کے انتظامات دیکھیے کتنے زبردست ہو رہے ہیں۔ اور پھر رسول کا وہ ممبر بنوانا اور پھر ممبر پہ لے کر جانا اور سب سے عہد و پیمان لینا کہ تم مجھے مولا مانتے ہو، آقا مانتے ہو۔ اس کے بعد
نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا نچوڑ نکالا جائے تو یہی نکل کر آتا ہے کہ تمہارا دین مکمل تب ہوا جب اس میں علی کی ولایت شامل حال ہوئی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا، نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم کا دین پہلے سے ہی کامل تھا، ہمارا دین پہلے سے کامل نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ تمہارے دین میں جب تک علی نہیں آیا تمہارا دین کامل نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب اللہ کا دین کامل ہے تو بالکل یہی وجہ ہے کہ اللہ کا دین علی سے کبھی خالی ہی نہیں تھا کہ جو نامکمل رہتا۔ ایک سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب اللہ کا جو دین تھا، جس دین کو وہ پہنچانا چاہ رہا تھا، اس کا دین علی سے خالی نہیں تھا، تمہارے دین میں علی نہیں تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے اب تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب اسی دن کہہ رہا ہے کہ اليوم یئس الذین کفروا، آج ہی وہ دن ہے کہ کفر مایوس ہو گیا۔ یہ آیت کب اتری؟ 10 ہجری میں۔ سورہ مائدہ سب سے آخری سورہ ہے، یعنی قرآن میں ترتیب کے حساب سے نہیں بلکہ سب سے آخر میں نازل ہونے والا سورہ۔ اور آیے بلی یا آیے غدیر جتنی آیتیں ہیں وہ قرآن کی آخری آیات میں آتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2-3 آیتیں آئیں چیپٹر کلوز کرنے کے لیے، لیکن یہ جو آیتیں ہیں آیے غدیر کی آخری آیت ہے۔ 10 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ 10 ہجری میں پورے عرب میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ اب آپ نقطے پہ توجہ کریں، 10 ہجری تک کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے، لیکن خداوند عالم اب یہی اشارے کو سمجھنا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، 8 ہجری کے بعد سب اسلام لے آئے، پورے عرب میں صرف مسلمان ہے، کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ بیان کرتی ہے، مگر یہاں پہ کیا مل رہا ہے؟ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ اب میں نے جب قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن نے 2 طرح کے کافر بیان کیے ہیں۔ محسوس کیجیے گا، قرآن نے 2 طرح کے کافر بیان کیے ہیں، ایک وہ جو زبان سے کافر ہے، ایک وہ جو دل سے کافر ہے۔ کوئی بھی زبان سے کفر کہتا ہے بھائی میں کافر ہوں، ہاں آپ کافر ہیں، لیکن جس نے کافر یا کفر کو دل میں چھپایا ہوا ہے اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ منافق کو کافر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ منافق ایسا کافر ہے جو اپنے کفر کو دل میں چھپائے رہتا ہے، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور۔ اپنے دل کی بات آپ ہم سے چھپا سکتے ہیں مگر دل کے خالق خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اسے سب معلوم ہے کہ کون کفر چھپا کر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دل کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے کفر کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دن کے بارے میں ہو رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا ہے تو ہے خدا کے نزدیک بہت سے کفار جو منبر کے نیچے اپنے کفر کو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کا اعلان سماعت فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو اس دن کو بھی پہچاننا ہے اور ان کافروں کو بھی پہچاننا ہے جو مسلمان کے بھیس میں موجود تھے۔ اب یہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جنہوں نے اشارہ کیا ہے جس میں کہ تم جس سے مسلمان سمجھ رہے ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یا رسول جب یہ آپ کی بند میں ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کے حساب کی بات کرتے ہیں، جب آپ کے بند سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کفار کے مزاج کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہی راتوں عزا اور حبل ہی ٹھیک تھے۔ کہاں یہ رسول جو ہے وہ اسلام لے کر چلے آئے، کہاں یہ پریشانی؟ اور پھر حلال اور حرام کا بھی تذکرہ کر دیا، حلال اور حرام کا بھی تذکرہ کر دیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے، اور لسٹ بیان کر دیا حرام کی، حلال کی لسٹ نہیں بیان کیا تاکہ ثابت ہو جائے کہ حرام بہت کم ہے، حلال زیادہ ہے، حلال میں سے آپ کو حرام نکالنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اور وہ منافق یہی کرتا تھا، سب کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے منافق زمانے میں کہ دیکھ نہیں رہو ہر چیز تو حرام ہو گئی، ہر چیز تو حرام ہو گئی، ہر چیز تو حرام ہو گئی، یہ دین ہے کہ کوئی مذاق
گفتگو آگے نہیں گئی. ساری چیزیں نہیں ہے. اس لیے منافق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتے ہیں الا کسالى، مگر یہ کہ لیزی ہو کے ایک دم سست ہو کے، جیسے ان کا موڈ نہیں ہو، پڑھنا نہیں چاہتے مگر پڑھ رہے ہیں زبردستی. جیسے ان کے اوپر بار جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ اتنا زیادہ حلال، اتنے زیادہ واجبات، اتنے زیادہ پابندی کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ صاحب پابندی کرنے کے لیے خدا تعالیٰ خود چاہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا ہی بوجھ رکھا ہے جتنا تم برداشت کر سکو، ورنہ پہلے 17 رکعت سے زیادہ نماز واجب تھے. اس رات پہ محمد و آل محمد اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر آیت غدیر آئے گی، آیت نمبر 37 میں جو ہم پہنچیں گے اس دوران بہت سی آیتیں. اب جو آج آیت ہے تھوڑا سا آپ اس کو برداشت کیجیے گا. آج کی جو آیت ہے وہ آیت وضو. دیکھیے مجلس نام ہے اتحاد کا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان ایک جگہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اس بات پر غور کریں کہ جب ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، جب ہمارا خدا ایک ہے، تو ہمارے درمیان اتنے اختلاف کیوں ہوں گے؟ ہمارے درمیان کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ دنیا کا بھی اقوام عالم کا یہ کنسیپٹ ہے کہ درست سچا ایک ہی ہوگا، جھوٹ 100 ہو جائیں گے مگر سچ ایک ہوگا. یہ کلیئر ہے، سچا ایک ہوگا. تو آگے سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک اچھا ہے، ہم اچھے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. جب یہ ساری باتیں ہیں تو کوئی ایک حق پہ ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں آیت وضو، سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ بات آگے تک پہنچے. ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر سے وہی بات، اے ایمان، اے صاحبان ایمان. بہت اہم بات. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو دھو، الی المرافق، کوہنیوں تک. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں ایکسپلینیشن ہوگی، وضاحت ہوگی. کوہنیوں تک. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں میرے عزیزوں، مگر کہیں بھی کسی بھی احکام کو لے کر ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی ہے. حج پہ جاؤ، روزہ رکھو، یہ وہ کرو، نماز، یہاں تک کہ نماز کے لیے نہیں بتایا، نماز پڑھو، مگر وضو کی ڈیٹیل دی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، مگر وضو کی ڈیٹیل دی ہے کہ وضو ایسے کرنا، اپنی مرضی سے وضو مت کرنا. اب آپ محسوس کیجیے گا. اب یہاں سے شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت کیونکہ بھائی کہا جاتا ہے کہ قرآن سے مسئلہ حل ہو، تو آئیے ہم قرآن سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، بس ایسے گفتگو بڑھے گی تاکہ بعد میں ایک نتیجہ ملے گا. اذا قمتم الی الصلاۃ، اور جوان خاص طور پہ تو سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے سوال ہو تو آپ ڈیفینس کر سکیں. اس لیے کہ قرآن کا کہنا ہے کہ تم ہمارا دفاع کرو، قرآن تمہارا دفاع کرے گا. یہ ہر حال میں تو ہم کو دفاع کرنا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. بہت آسانی سے گفتگو یہاں سے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اب میں کسی سے کہوں یا آپ کسی سے کہیں کھڑے ہو جاؤ، اور وہ اگر سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے، بھائی 3 چیز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یا قرآن، یا سیرت رسول، یا عقل، فطرت جس کو ہم کہتے ہیں. جو بات آپ کو قرآن میں مل گئی لیکن ڈیٹیل نہیں ملی نا کیسے کھڑے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ سیرت رسول کے پاس جائیں گے. سیرت رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ کیسے کریں؟ رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے. لیکن اس میں بھی اختلاف ہو گیا، رسول کسی کی بات واضح نہیں ہو رہی ہے. تو اب ہم کس کی طرف جائیں گے؟ اگر رسول سے چلا رہا ہے تو پھر اس کی طرف جائیں گے کہ رسول نے اپنی سیرت کو ادھر منتقل کیا ہے. پھر ادھر جائیں گے نا بھائی، ادھر جائیں گے. آپ بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے لاسٹ میں یہ بات. تیسری بات عقل، کیونکہ اسلام فطرت کا دین ہے، دین فطرت ہے، لاجیکل دین ہے، ان لاجیکل دین نہیں ہے، غیر فطرت دین نہیں ہے کہ کچھ بھی چاہے اسلام میں داخل ہو گیا. نہیں، جو ہوگا اس کا لاجک ہوگا. تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن بتاؤ نماز میں ہم کیسے کھڑے ہوں. محسوس کیجیے، نماز میں ہم کیسے کھڑے ہوں.
قرآن کے لیے اگر تم نماز بھی کھڑے ہو جاؤ، کوئی طریقہ نہیں بیان کیا. اب ہم نبی کے پاس آئیں گے، یا نبی خدا نماز کے لیے کیسے کھڑے ہو؟ اس میں اختلاف ہو گیا. ہم مسلمانوں میں اختلاف کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نبی جو ہے ایسے کھڑے ہوئے تھے، قرآن کا نبی ایسے کھڑے ہوئے تھے. اب اہل بیت کی بات کو مانتے سے رہے. اب بات آ جاتی عقل اور فطرت کی. ٹھیک ہے، اب اسی سے معاملہ حل کرتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا سیدھا. اگر وہ سر پہ ہاتھ رکھ لے یا پیچھے ہاتھ باندھ لے یا ہاتھ کو ہوا میں اٹھا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھے کھڑے رہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. اگر باندھ لیا یا سر پہ ہاتھ رکھ لیا تو آپ کہیں گے تمیز سے کھڑے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فطرت یہ کہتی ہے، آپ یہ کہتی ہے اگر کسی سے کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو سیدھے سے کھڑے ہو جاؤ جیسے کھڑے ہونا چاہیے. بس یہی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن کی لطافت دیکھیے آپ. قرآن ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے. اگر کسی چیز کے ڈیٹیل میں جاتا ہے تو پھر معاملہ تو خراب ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ واضح کیوں نہیں ہوئی قرآن میں آئے واضح، جہاں واضح کیا وہاں پہ اختلاف کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جہاں واضح کیا وہاں پہ اختلاف کر دیا. سیدھا سیدھا بولا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا؟ اب ہونے یہ لگا کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی ہوتا ہے تو کل سے مسجد میں بھیڑ لگ گئی. ہر کوئی زکات دے رہا ہے، ہر کوئی زکات دے رہا ہے، ہر کوئی زکات دے رہا ہے. اور اپنی ہی کتاب میں لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیت اچھی ہے تو آیت اترے گی، نیت اچھی نہیں ہے تو خدا کی لعنت اترے گی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دین فطرت ہے، اذا کنتم الی الصلاۃ معاملہ حل ہو گیا نا. وہ اس میں کنفیوژن نہیں ہے. کھڑا ہونا ہے، صحیح سے کھڑے ہونا ہے. بات ابھی نہ سیرت کی ہو رہی ہے نہ اہل بیت کی ہو رہی ہے. کہ میں اس بارے میں ایک بات کہوں آپ سے کہ رسول کے بعد اہل بیت کے کام آئیں گے. سیرت وہی نہ کام آئے گی. آپ انہیں کے جانتے ہیں. کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسیں گے تو رسول کے بعد اہل بیت، کیونکہ یہ فطرت یہ بھی کہتی ہے کہ گھر کی بات گھر والے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. جیسے حسنین نے دیکھا رسول کو نماز پڑھتے ہوئے، ویسے باہر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے. معاملہ یہاں سے بھی حل ہے. اور پھر رسول کی حدیث میں ساری کتابوں میں لکھا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری فطرت. معاملہ یہاں سے بھی حل ہے. تو ہم تو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ چلیے فطرت کو لیتے ہیں. کھڑے ہونے کا معاملہ صحیح ہو گیا، سیدھے کھڑے ہونا ہے. اب آگے آیت کیا کہتی ہے؟ اچھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر وضو، تو اپنے چہرے کو دھو لو. اس کا مطلب وضو واجب ہو گیا کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. ایسے آپ وضو کریں وضو واجب نہیں آپ کے، لیکن جب نماز پڑھنے جائیں گے تو جب تک وضو نہیں کریں گے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اب اس میں ایک لطیفہ جو حقیقت میں مبنی ہے. ایک صاحب آپ سمجھ جائیے، ان کو پتا چلا کہ حرم مکی جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں. حرم مکی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ نماز پڑھنا ہے، کسی بھی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. جب وہ حرم مکی آئے تو انہوں نے دوڑتے ہوئے گئے اور نماز میں لگ گئے، نماز پڑھنے لگے. جب نماز ختم ہو گئی تو اپنے دوست سے آگے کا دیکھو، اگر میں وضو میں لگا رہتا تو نماز نہ پڑھ پاتا. اب آپ سمجھ رہے؟ اگر میں وضو میں لگا رہتا تو میں نماز نہ پڑھ پاتا. یہ کہاں کا لوجک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وضو کو سمجھا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وضو واجب ہے نماز کے لیے. آپ نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تو کیا ہوا؟ نماز کسی کام کی نہیں. بس اسی طریقے سے آپ نے توحید مان لی تو کیا ہوا؟ اگر ولایت کو نہیں مانا، اگر ولایت کو نہیں مانا کہ توحید مانیے، چاہے نبوت مانیے، چاہے امامت مانیے، چاہے جو بھی ماننا ہو مانیے. بس جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، ویسے ہی توحید کے لیے شرط ہے ولایت. اگر آپ نے ولایت کو نہیں مانا تو توحید کسی کام کی نہیں. تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ کبھی جلدی میں کوئی بڑی شخصیت آ جائے مجھے نماز پڑھے، تو نماز ٹارگیٹ نہیں، پہلے وضو ٹارگیٹ ہے. وضو کریے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہروں کو دھو. بہت عظیم گفتگو ہے، محسوس کیجیے گا. اپنے چہروں کو دھو. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو. جمع کثیرہ، ایدیکم، دونوں ہاتھوں کو دھو.
الل مرافق کوہنیوں تک. آپ نے غور کیا چہرے کی حد نہیں بتائی, ہاتھ کی حد بتا دی ہے. کیوں نہیں چہرے کی حد بتائی؟ تو قرآن یہ کہے گا سمجھدار معاشرہ ہے اس سے بہت چہرہ, وہ یہ نہیں کہے گا کان چہرہ ہے, گردن چہرہ ہے, یا یہ کان چہرہ ہے, یا سر چہرہ ہے. چہرے کا مطلب یہ سامنے کی چیز جو آ گئی وہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں چہرہ دھلنا ہے, اس میں اختلاف نہیں ہوا. اب اس نے سوچا پروردگار کہ ہاتھ میں یہ اختلاف کریں گے, اس لیے ہاتھ بندی بتا دو. اب میں کو پروردگار ہدایت کا راستہ تمہیں کھولا, مگر وہی ہے کہ جن کے دل پہ تالے لگ جائے, جو آیت تمہیں زیادہ واضح کی اسی کا شکار ہو گئے, اسی میں اختلاف ہو گیا. اب کیوں خداوند عالم نے آیت کی ہاتھ دھلنے کی ایک حد بتائی ہے؟ کیونکہ ید جو ہوتا ہے عربی میں ید 3 چیزوں کے خلاف ہوتا ہے. ید کا جو اختلاف ہے وہ 3 چیزوں کے. عرب میں 3 چیز کو ہاتھ مانتے ہیں. ایک یہاں سے شانے سے لے کر انگلی تک ایک حد, یا پھر یہ کوہنی سے لے کر انگلی تک, یا پھر یہ کلائی سے لے کر انگلی تک. یہ 3 جا کر حد چلی جاتی ہے کہ یہ آتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو بعد آتا ہے وہ انگلیوں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں. اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو, اب وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہاں سے کاٹنا شروع کر دیا. علی کے بعد معاملہ پہنچا, کہا کہ ید کا اطلاق تو دلوں کو ہوتا ہے, تو کیا تم اوپر سے لوگے؟ اور پھر وہ ایک وضاحت کی کہ انگلیاں جہاں سے شروع ہوں وہاں سے آپ اس کے چھوٹے ہاتھ کاٹو, چھوٹے ہاتھ کاٹو, کیونکہ یہاں پہ چوری کا معاملہ ہے. اور وہاں پہ ایک الگ بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. کہنے مطلب یہ کہ قرآن کا علم وہی دے گا جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, جس کے بارے میں کہا جائے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا, میں مدینہ علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ بات تھی, یہ اتنی چیز, اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ کوہنی تک دھلو. اب چاہے آپ ایسے دھلے چاہے آپ ایسے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی خراب بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے. اب ہم نے مانا کہ یہاں سے دھلنا ہے, دوسرے افراد نے مانا کہ یہاں سے دھلنا ہے. معاملہ کوئی خراب ہے نہیں. سیرت قرآن سے مطالعہ قرآن کیسے کرنا ہے, یہاں تک دھلنا ہے, کنفیوژن ہو گئی. نبی کے پاس اب وہاں اختلاف ہو گیا, کسی نے کہا نہیں ایسے ہوا, کسی نے کہا ایسے ہوا. اہل بیت کے پاس جانا نہیں ہے, تو آئیے یہ بھی معاملہ کی طرح سے حل کر دیتے ہیں. اب میں کسی سے کہوں کہ یہاں تک پینٹ کرنا ہے, کلر کرنا ہے, یہاں تک, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے شروع کرے اور وہاں تک ختم کرے؟ بھائی وہ چاہے تو وہاں سے بھی شروع کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے حد بیان کی ہے, غایت نہیں بیان کی ہے. تھوڑا سا اختلاف میں باتیں ہوتا ہے. غایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک, ہے نا. کہیں کہ نہیں بھائی تو اس حساب سے کیا ہوا, اس حساب سے وہ بھی ٹھیک, ہم بھی ٹھیک, کوئی معاملہ اس میں خراب نہیں ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ کہوں, کسی بچے سے بچہ ہاتھ دھلو, وہاں سے وہاں تک ہاتھ دھلنا, وہ یہاں تک لگی نہ جا سکتا, وہاں تک ہاتھ دھلو, تو کیا کرے گا؟ ایسے دھلے گا کہ ایسے دھلے گا؟ وہاں تک پہنچ جائے گا. نہیں صاحب جہاں تک کہا ہے وہاں سے دھلنا ہے, یعنی تک کا معاملہ آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے دھلنا. آپ کسی سے بھی کہیے فطرت ہے بیٹا ہاتھ دھلو, اگر الٹا ہاتھ دھلے گا کہیں سیدھا ہاتھ دھلو سیدھے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ فطرت عقل کیا کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ سیدھا ہاتھ دھلا جائے, وہ معاملہ ہو جائے. اس لیے خداوند عالم نے یہاں پہ حد بیان کی ہے, کہا ہے کہ اس کے آگے نہ بڑھ جانا, اس کے آگے نہ جانا, یہاں تک ہاتھ دھلنا. پھر بعد میں اشارہ بھی کیا کہ فطرت کا ہے, اگر فطرت کے خلاف تمہیں کچھ لگے تب تم جو ہے وہ تشویش میں پڑنا, ایسے نہ پڑ جانا. یہ معاملہ حل ہو گیا. عقل بھی یہاں یہ کہتی ہے, فطرت بھی یہاں کہتی ہے. اب اس میں بہت اور ہے, الگ ہے. اگر ہم فالو کرتے ہیں نا اہل بیت کو, اگر امام اس وقت آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں کہ آپ کو اس طریقے سے وضو کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ جیسا امام بتائیں گے ویسا کرنا پڑے گا. علی بن یقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا, امام کے صحابی ہے, بہترین راوی. امام نے کچھ دن کے لیے کہا کہ تم ایسے وضو کرو مخالفین کی طریقے سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں, جو امام کو امام کی نظر سے پہچانتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے. اچھا اگر ہم سے آگے کوئی کہہ دے یا امام کہہ دے, اگر ہمیں امام کی معرفت نہ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے ابا تو ایسے ہی کہتے تھے. یہ باتیں کہی جاتی ہے. اسی لیے لڑائی میں کوئی چیزیں صحیح کرائی جاتی ہے, ہمارے ابا ایسے کیا کرتے
جب ابراہیم سمجھاتے تھے کہ ایسے مت کرو، آپ ہمیں مت سمجھائیے کیونکہ یہ دین ہمارے باپ دادا نے دیا ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، وہ آج کہہ دے تو ہم ایسے کریں، علی بن یقین کو کہا کہ تم ایسے وضو کرو جیسے مخالف کرتے ہیں، کرنا شروع کر دیا، کوئی سوال نہیں، چپ چاپ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو امام کی نظر دیکھ رہی ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنی دیر میں ان کو پتا چلا کہ سالی کی طرف سے کچھ لوگ معمول کیے گئے تھے، یہ دیکھیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ جب وہ لوگ پہنچے اور سب سے پہلی جو لسٹ میں جو نام بھی لکھے کہ ان کو پکڑ کے لانا ہے کیونکہ یہ ہمارے مخالف ہے۔ اب جب وہ آیا اور آنے کے بعد میں چھپ کے دیکھا وضو کر رہے ہیں، اب جب دیکھا تو یہ ہماری طرح وضو کر رہے ہیں، واپس جانے کے بعد کہا کہ کیا اپنے لوگوں کو پکڑنے کے لیے تم بھیجتے ہو؟ اب آپ کو سمجھائے کہ امام کی مصلحت کیا ہے۔ اس لیے امام اگر کہہ دے کسی سے کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ آگ میں کود جاتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا، ورنہ دعویٰ کرنے والے بہت تھے، ہم آپ کو امام مانتے، ہم آپ کو امام مانتے، امام نے کہا ایسی بات ہے یہ تنور جل رہا ہے کودو، کہ مولا یہ کیسی بات کرے، امام ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ ہمیں ایسا حکم دیں گے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہاں سے حاضر نہ کیوں اترے، کود جاؤ، فوراً کود کے سوال نہیں کیا، اور وہ سوچا کہ چل گئے ہوں گے راکستر ہوں گے، جب آگے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اسے نہیں معلوم یہ امام منصور من اللہ ہوتا ہے، یہ امام منصور من اللہ ہوتا ہے، جب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے تو یہ امام فخر ابراہیم ہے، یہ ارادہ کر لے تو آگ گلزار ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سے بات یاد ہے، میں ویڈیو میں نہیں جاتا، میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں تاکہ موضوع آگے بڑھے، مرافق کونی ہوتا جو ہے وہ آپ کو بھولنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پیر کا مسح کرو۔ اور دوسری بات یہ اس میں ہے إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، دونوں ٹخنوں تک۔ وَامْسَحُوا فعل امر ہے، واجب ہے، فعل امر۔ بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سر کا، با لگایا ہے، با، دیکھیے قرآن کی وضاحت ہے، اس با کے لگانے سے معاملات بدل گئے۔ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، یہاں با لگایا، أَرْجُلَكُمْ میں با نہیں لگایا، یہاں با لگایا، وَامْسَحُوا، مسح کرو اپنے سر کا، با لگا دیا، با ہے بائے تبریز، یعنی بعد سر کے بعد حصے کا، یہ فطرت سے ہٹ کر لیتے ہیں۔ میں کہوں کہ آپ کے سر پہ کچھ لگا ہے تو کیا اپنا ہاتھ اٹھا کے یہاں لے جائیں گے؟ بھائی سر کا اطلاق 4 چیزوں پہ ہوتا ہے، یہ حصہ، آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ۔ لیکن فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ فطرت کا بتا رہی ہے، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں مسح کہاں کرنا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، بے عقلوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بابا کہہ رہا ہے کہ فکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، توجہ کیوں نہیں کرتے؟ عقل والوں کے لیے عقل والے استعمال کریں اس چیز کو۔ تو کہا ہمیں آپ سے تو سر پہ لگا ہے تو آپ اپنا ہاتھ لے جا کے ایسے دیکھیں گے، کچھ لگا تو نہیں ہے، پیچھے نہیں لے جائیں گے، پیچھے لے جا کے ایسے سر پہ کر رکھا ہے میں نے، اس کا مطلب سر کا اطلاق یہاں پہ ہوتا ہے تو مسح کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر جب یہاں تک کیا وہ حصے کو کرنا چاہیے نا، قرآن دیتا ہے آگے کا جتنا حصہ ہے، یہی تو سمجھنا ہے۔ عربی گرامر کی عربی میں باب جگہ لگتا ہے، بائے تبعیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر کے بعد حصے کا، اگر بعد حصہ بھی ہو گیا تو آپ نے واجب کام کر لیا۔ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اب آگے وہ أَرْجُلَكُمْ، سر کا مسح کرو اور پھر پیر کا مسح کرو۔ اب یہ بھائی معاملہ حل کرنا ہے نا، کیونکہ جب تک مسلمان ایک سینٹر پہ جمع نہیں ہوں گے دشمن پیدا ہو جائے گا، اور وہ سینٹر کا نام ہے ولایت۔ غور کیجیے گا، ولایت تو پہلے تذکرہ کیا، حلال حرام بتایا اور موضوع بتا رہا ہے، کسی طرح جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک طرف اکٹھا ہونا ہوگا، جمع ہونا ہوگا، تب معاملات آپس میں حل ہو گئے۔ اگر آپ سے بھی کوئی سوال کرے اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یا یہ اختلافات کو ہوا دینے کی بات نہیں ہے، بات کرنے سے اختلافات کم ہوتے ہیں، مگر بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا الناس اعداء ما جہلوا، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے اس لیے چیز کے دشمن ہو گئے۔ مولا پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں کہ ہمارے یہاں 30 پارے نہیں ہوتے،
40 पारे होते हैं, गलती क्या है, उनसे कहा जाता था तो वो बात तो मानते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद देखना शुरू कर दिया तो पता चला कि नहीं, इनके यहाँ भी नहीं होते हैं, मामला खत्म हो गया। अगर हम अदालखाने के दरवाजे बंद कर देते तो क्या मामला खत्म हो पाते? इसलिए तो इम्तियाज है इधर के हमारे अदालखाने के दरवाजे खुले रहते हैं, आओ हर तरह की जो चोरियां हैं उसे मिलकर खत्म करते हैं, बैठ कर खत्म करते हैं, और कुरान से जब खत्म करने की बात है तो कुरान से खत्म करते हैं। अब थोड़ी सी अरबी के ग्रामर की बात होने वाली है, कुछ बहुत आएगा करना इसलिए भी जरूरी है कि जब मौजू आया है तो अब इसको बयान भी करना जरूरी है। अब है बहुत सा हो गया रूस से तो अपने सर का मसा को बाहर हिस्से का ये हो गया कि मसा करना है, इसलिए सब जो है यहाँ मसा करना है, बस तो कभी कुछ लोग पूरा करते हैं, कुछ आधा करते हैं, वो बात अलग, हमारा मानना तो ये। अब है बार जोड़ा को पैर का मसा करना है, लेकिन अब वो लोग जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, इसको अर्थ करते हैं या इसको पलटाते हैं गस्ल की तरफ, झूलने की तरफ, कहीं नहीं यहाँ पे बड़ा बंदे आता झूलने को कह रहा है। मतलब क्या होगी, अगर कोई अभी ग्रामर का छोटा सा रिश्ता जानता है तो कहेगा कि सीधी सी आए जब हम सो मसा करो सर का और फिर फौरन कह रहा हो पैर का, तो इसमें क्यों इतना मेहनत करने की जरूरत है कि घुमा के आप जा रहे हैं आयत की शुरू में कि नहीं ये जमीन पलट रही है उधर, है ना? अच्छा उनके कुछ बात जायज की है, कहते हैं कि माँ ऐसे इस वजह से कि अगर मैं और मिलेगा वक्त सहू बेरूसी को बाहर दाखिल होता है, बाहर जर है, रूस पे दाखिल हुआ मजबूर हो गया, यानी रूसी सी के क्या है, जेर है, कसरा है, जेर है। अगर यही बात होती, अगर यही मसा करना होता सर का तो अर्जुल्ला क्यों हो गया, ये होना चाहिए था, वहां पे भी जो है वो कसरा जेर होना चाहिए था, आखिर क्यों ऐसा हुआ? उसका जवाब क्या होगा? एक बात है, गौर करने की जरूरत, फिक्र करने की जरूरत है। अजीजों पहले तो एक कायदा है, आमिल फाइल, तो जानता है ना फाइल किसे कहते हैं, फाइल सब्जेक्ट, फाइल जो करने वाला है उसका मफूल जितना करीब में मिल जाए उतना अच्छा है। सबसे पहले या ये वाली नाम को इलाकों को सुनाते हैं, फॉक्सिलू बुझू हो, फॉक्सिलू हो, फॉक्सिलू में क्या है, फेल भी है और फाइल भी। फेल क्या है, गसला, थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखा है, गसला ये है फेल, और धोने वाला अंतुम ये क्या होना है, फाइल। अब उसके बाद मफूल क्या होगा, किस चीज को धोना है, चेहरे को धोना है, ये हो गया मफूल। इसपे क्या है, मफूल हमेशा जबर होता है, फतहा होता है उसपे। फसलू वजूहकुम मिल गया, आमिल है, फाइल है, फौरन मफूल मिल गया। फसलू वजूहकुम वअयदियकुम एक और मफूल मिल गया, दो मफूल, एक आमिल दो मफूल, ठीक, एक फाइल दो मफूल मिल गया। फिर उसके बाद खुदा वजह कहता है वमसहू, फिर से फाइल लेके आया है, मफूल को नहीं गिना रहा है, तवज्जो कीजिएगा, फिर से फाइल आया, एक फाइल दो मफूल, अब फिर से फाइल। अब जब मिजाज तो यही कह रहा है कि जब पहले एक फाइल दो मफूल लेके आया तो अभी एक फाइल और दो मफूल लेकर आए, कैसे, एक फाइल दो मफूल, अब कहा कि वमसहू और अपने और मसा करो, फिर फाइल बेरूसिकुम अपने सर का, सर यहाँ पे मफूल, वो अर्जुलकुम ये भी हो गया मफूल। कायदा ये है कि फाइल के पास अगर मफूल हो तो उस मफूल को ले लिया जाता है, पीछे नहीं जाया जाता। अब मामला और भी मैं हल किए देता हूँ ताकि साबित हो जाए। जब ये बात हो गई, चलिए इस हिसाब से ये कह दिया जाए कि करीब में था उसे लो, क्यों इतना दूर जा रहे हो। अब और बात है, कहा कि नहीं कसरा होना चाहिए था, तुम्हें बता दिया जाए यहाँ पे जो कसरा हुआ है वो बाए तमीज की वजह से हुआ है, बाए तमीज की वही मामला में हल कर रहा हूँ, बाए तमीज की वजह से। अब यहाँ पे जो अर्जुलकुम है वो मकबूल है, इसको मसा करना है, धुलना नहीं है। अब कहेंगे नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा कुछ और बात, तो इसी में आयत कह रही है कि जब तुम्हें पानी ना मिले तो कीजिएगा, धुलना किस चीज को है, हाथ को धुलना है और चेहरे को धुलना है, बस बाकी चीजों का मसा है। बारी बात में चेहरा और हाथ ही है ना, और मसा है, सर का मसा, पैर का मसा, यही तो होता है ना। धुलते की चीज को है,
سر چہرے کو دھلتے ہیں اور ہاتھ کو دھلتے ہیں. اب جب میں نے اس کی آیت میں آگے دیکھا تو خداوند عالم نے کہا کہ جب پانی نہ ملے تو مسح کرو. اور میں نے دیکھا کہ مسح اسی چیز کا کروانا ہے جسے وضو میں ہم دھلتے ہیں. کہا کہ تیمم جب کرنا ہے تو کیسے کرو؟ ہاتھ مارو, چہرے کا مسح کرو اور ہاتھ کا مسح کرو. اب اس سے زیادہ کیا ثابت ہو سکتا ہے, کیسے واضح ہو سکتا ہے؟ اگر پیر دھلنے میں آتا تو خداوند عالم پیر کو بھی مسح کرنے کے لیے کہتا. ایک سلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. اب یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مسح میں ان چیز کو ڈراپ کر دیا کہ جن پہ مسح کیا جاتا ہے. تیمم میں ان چیز کو ڈراپ کر دیا کہ جنہیں مسح کیا جاتا ہے. صرف انہی چیز کو بیان کیا ہے کہ جنہیں دھلا جاتا ہے. دیکھیے اب یہ جب آیت ہو گئی اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ خداوند عالم ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا. وضو اگر صحیح کرنا ہے تو ولایت تک پہنچنا پڑے گا. اس بات پر محمد و آل محمد. اس میں گفتگو بہت ہو سکتی ہے مگر بس بات یہی تو ختم کیے دیتا ہوں, ورنہ بحث بھی ہونی ہے. بہت سی بحث ہو سکتی ہیں, بہت سے ان کی روایت میں ہمارے یہاں ہے, وہ ساری چیزیں الگ ہے. مگر ہم یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے دین کی طرف رکھا, اسے عقل سے بھی سمجھو, کیونکہ عقل یہ دین بے عقلوں کے لیے نہیں ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے غور کرو, سوال کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. یہی تو ہوتا ہے مجلس میں. اور اسی کے بعد جب آگے آیت جاتی ہے تو پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ ہماری نعمت کو ذکر کرو, شمار کرو, اس کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر نعمت نازل کی ہے. بس گرو نعمت التی انعمت, جو بھی نعمت میں نے نازل کی ہے اسے یاد کرو. اسی کے بعد آیت ہے پھر کہتا ہے کہ اور جس کا تم نے عہد و پیمان کیا ہے اسے بھولنا مت. تم کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم نے سنا, ہم نے دیکھا. پہلے ولایت کا تذکرہ کیا, پھر بعد میں یہاں پہ نعمت کا تذکرہ. وہاں پہ کیا کیا کہ میں نے نعمت کو تمام کر دیا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعمت آنکھ کان ہے. کیا اس سے پہلے تمام نہیں تھی؟ کیا کسی کے پاس ایک آنکھ تھی؟ کیا کسی کے پاس ایک ہاتھ تھا؟ نہیں, 2 ہاتھ 2 پیر. تو جو کافر کو ملے وہ ہم کو بھی ملے. اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم نے جس نعمت کو تمام کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ پیر کان ناک نہیں ہے, بلکہ وہ ولایت کی نعمت ہے. وہ ولایت کی نعمت ہے. اب آگے کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد رکھو, اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت کو پوری کر چکا ہوں. اس کے پہلے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمت کو یاد دلایا ہے مگر وہاں فیوچر ٹینس استعمال کیا ہے, مستقبل. مستقبل کے نعمت کو پوری کروں گا یا نعمت مکمل ہوگی. مگر یہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ کہا کہ نعمت مکمل ہو گئی, اعلان ہوا نعمت مکمل ہو گئی. اب آگے کہا کہ یہ آیت اتنی میچ کھا رہی ہے, اسی لیے میں کہوں کہ آپ نے آیت ولایت بہت سنا ہوگا مگر اس نظریے سے آپ کو لوکیشن نہیں پتا چلی ہوگی کہ پہلے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور آخر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. صرف آیت نمبر 3 میں ولایت کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں شروع سے کہتا ہوا جا رہا ہوں سورہ مائدہ کی جو مرکزیت ہے, جو فوکس کر رہا ہے وہ ولایت کے موضوع پہ کر رہا ہے. میں شروع سے اس بات کو کر رہا ہوں, یہ ہر آیت ولایت کی طرف موڑتی ہوئی نظر آئے گی. اب اس نے کہا کہ جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے, وعدہ کیا ہے, میثاق کیا ہے, اقرار کیا ہے, اسے پورا کرو. وعدہ کب کیا گیا تھا؟ جب نبی نے کہا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ میں تمہارا آقا ہوں, مولا ہوں. سب نے کہا کہ ہاں ہاں مانتے ہیں, آپ مولا, آپ آقا, آپ ہمارے جانشین. وعدہ کرو. سب نے وعدہ کر لیا. پھر کہا کہ من تم تو مولا ہو, فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. اب جتنے لوگ کے وعدہ کرنے کے بعد کیا کہنے لگے, باقی اللہ یا علی, اے علی آپ مبارک, اے علی آپ کو مبارک, اے علی آپ کو مبارک. اب خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر تم نے وعدے کی مخالفت کی تو کفار سے بدتر ہو جاؤ گے. اب ہمیں تو یہی دیکھنا ہے کہ میدان میں کس کا مزاج صحیح تھا. میدان سے جب گھر گئے اور بیوی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہے, وہاں نہ
نعمت تمام ہونی ہے تو سارے بہانے کو بھی ختم ہونا ہے. اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, ماننا پڑے گا, ہر ایک کو ماننا پڑے گا, جس انداز سے بھی مانے, جس طریقے سے بھی مانے اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو اگر اپنے احکام کو بھی درست کرنا ہے تو آپ کو ولایت تک آنا پڑے گا. کسی موقع پہ کہا تھا کہ خریدو تاج تختوں کرسیوں قصروں محل لیکن, رباعی سماعت فرمائیے, خریدو تاج تختوں کرسیوں قصروں محل لیکن میرے ایمان کا تم سے کبھی سودا نہیں ہوگا. میرے ایمان کا تم سے کبھی سودا نہیں ہوگا. علیے پھرتے رہو ماتھے پہ سجدے کے نشانے کے, علی جس کا نہیں ہوگا خدا اس کا نہیں ہوگا. اس رات میں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بلندی سے بات پڑے پر محمد و آل محمد. ماننا پڑے گا علی کو مولا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. سورہ مائدہ چیخ چیخ کے کہہ رہے علی مولا ہے تو ہیں, کسی کو نہیں ماننا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم اس پہ تذکرہ کر سکتے ہیں, ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, تبھی معاملہ حل ہوگا, ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہی گفتگو کا تو اثر تھا, وہ جو دشمن کی صف میں تھا وہ چلا آیا حسین کے پاس. گفتگو اگر امام حسین علیہ السلام تبلیغ نہ کرتے, بتاتے نہیں کہ تم غلط دین کو فالو کر رہے ہو, غلط نہج پہ جا رہے ہو, تو کیا ہور علیہ السلام ہو پاتے؟ نہیں ہو پاتے, وہ اسی بھی جگہ رہ جاتے. لیکن کوشش ہوئی نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک بار کوشش کی اب مانو یا نہ مانو. یہ مولوی کا مزاج ہو سکتا ہے, مولا کا مزاج نہیں ہو سکتا. مانے نہ مانے ایک بار بتا دیا ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں, امام آپ کی ہدایت کرتے رہیے, ایک بار نہیں مانو گے 2 بار بتائیں گے, 2 بار نہیں 3 بار سمجھائیں گے, سمجھاتے چلے جائیں گے. اب یہ جو ہمارے جتنے بھی مراکز کرام ہیں وہ کیوں ایک مسئلے پہ بار بار زور دیتے, اسی وجہ سے زور دیتے رہے کہ تمہیں ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں جس میں یاد کرانے کے لیے کہا گیا ہے. اگر نہیں ہوتا تو نہیں یاد کراتے, بار بار جو ہے وہ سمجھایا جا رہا تھا. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام بھی وہی کام کر رہے تھے. جہاں بھی موقع ملتا تھا, تاریخ بتاتی ہے, جہاں بھی موقع ملتا تھا مولا وہاں پہ خطبہ شروع کر دیتے تھے, پورے راستے پر سمجھاتے تھے. وہ ایسے کر دی عیسائی, اور پھر یہ بول کس خیمے میں تھا اور کس خیمے میں چڑھایا, اور یہ امتیاز ملا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کل اگر کوئی مکتب اہل بیت سے وابستہ ہوا ہے تو آپ اسے نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ سمجھ لیں کہ وہ بھول کی طرح سے ہو سکتا ہے, جو چیز آپ کو نصیب نہ ہو اسے نصیب ہو سکتی ہے. کسی بھی شہید کو رومال سیدہ نصیب نہیں ہوا ہے, بھول کو رومال سیدہ نصیب ہوا ہے. اب آپ سوچیں کہ جناب حسین علیہ السلام کس طریقے سے دوسرے مکتب سے آنے والوں کو استقبال کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں کیسے استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھا معذرت کے ساتھ, بہت سے لوگ کتراتے ہیں کہ رشتہ مشترک کرنے کے لیے یا اس سے اپنے رشتے بڑھانے کے لیے نہیں کرتے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے اہل بیت کا مزاج ہے, گھوٹ نے پانی بند کیا تھا مگر جب آیا تو گڑے سے لگا دیا. اور صرف آج چونکہ 4 محرم ہے بہت جگہ آج گھوڑ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ آج گھوڑ کی بات کی جائے. گھوڑ کا مطلب ہوتا ہے آزاد. ہزاروں بہت سخت مسائل گھوڑ کے بھی آپ جب جائیں گے کربلا, اگر اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ سب کے جو روزے ہیں وہ ایک جگہ ہیں. سب کے روزے ایک جگہ ہیں. گنج شہیدہ میں سب لوگ ہیں, عباس علیہ السلام کا سامنے ہے, اور پھر باقی جتنے بھی شہدا ہیں وہ سب اسی کے آس پاس جتنے بھی شہید ہوئے. لیکن ایک گھوڑ کا جو لاشا ہے یا ان کا جو روزہ ہے وہ کم از کم 10 سے 12 کلومیٹر دور ہے. ان کے قبیلے والوں نے جو ہے وہ لاش کو لے لیا تھا.
جب لاشیں پائمال کیے جا رہے تھے تو 2 لاشیں تھے. لاشیں تو بہت سے پائمال ہوئے، میں سے 2 لاشوں کی بات کروں گا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میرا امام کتنا غریب تھا. وہ جو کل کو حسین کے خیمے میں آیا اس کا لاشا، اسے بھول کہتے ہیں، اور وہیں پہ امام حسین کا لاشا. بھول کے جب لاشا پامال کرنے کی بات ہے تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ بھول کا لاشا پامال ہو جائے. جب حسین کے لاشا پامال کرنے کی باری آئی تو اعلان ہو گیا جس کو جو بدلہ لینا ہے وہ اس لاش سے بدلہ لے لے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کل کو حسین کے خیمے میں آیا مگر اس کی طرفداری کرنے والے لوگ مل گئے. آئے فاطمہ کا لال کربلا میں اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے کہ جو لاشا پامال ہونے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ بتا دی کہ حسین کا لاشا پامال تو ہو گیا، لیکن ایک مختار نے پوچھا کسی سے کہ تجھے سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے؟ تو کہا مختار تم سن نہیں سکو گے. نہیں بتاؤ، میں نے اصغر کا سن لیا، تو یہ کیا بتاؤ کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہاں جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پائمال کیا جا رہا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ پیرامن کھینچ لے، کوئی چاہتا تھا حسین کی زلفیں کھینچ لے. مجھے حسین کی انگوٹھی چاہیے تھی، انگوٹھی مبارک ہوگا. میں نے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا مگر وہ انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، تو میں نے تلوار سے اس انگلی کو کاٹ دیا اور پھر میں نے وہ جو ہے انگوٹھی لے لی. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہر ہے بغل میں پاس میں مولا حسین، مگر ہر کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر علیہ السلام جب خیمے سے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف، تو اس سے پہلے کے بہت سے راویوں نے منظر جو بیان کیا ہے کہ جب پانی بند کر دیا گیا، ہر آتے ہیں امام حسین کو روکنے کے لیے اور نظام فرض پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایک جملہ امامت اگر کوئی جملہ کہتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. امام نے یہ کہتے ہیں ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب جیسے ہی ہر نے یہ سنا تو کچھ کہہ نہ سکا اور فوراً ایک جملہ صرف کہا اور وہی مکمل جملہ ہے مصائب کا. ہر یہ کہتے ہیں کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو یہی جملہ میں آپ کے لیے کہہ دیتا. اللہ تعالیٰ اتنا احترام تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تو ہر کچھ بول نہ سکا. تاریخ آتی ہے نبی کی، شب عاشور آتی ہے، ہر اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر وہ مکمل پریشان نظر آ رہے ہیں. بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ اتنے پریشان، کیا آپ کل کے دن سے ڈر گئے، گھبرا گئے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، میں کیوں گھبراؤں گا. کہا کہ آپ اتنے ہلکے سے بے چین کیوں؟ کیا عباس، کیا یہ حضرت کے دربار سے آپ پریشان ہو رہے؟ ارے ہم تو اگر مجھ سے کوئی پوچھا کہ بہادر کون ہے پورے عرب میں تو بابا میں آپ کا نام لیتا ہوں. آپ اتنے پریشان نہیں. ہر نے کہا کہ بیٹا ذرا قریب آنا اور ذرا سا خیمے میں کان لگا کر دیکھنا. کہا کہ ہاں بابا. اب جب سننے لگا تو الدش کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہے. کہا کہ بابا الدش کی آواز آ رہی ہے، بچے پیاسے ہیں. ہر نے کہا کہ بیٹا پتا ہے یہ کس کی وجہ سے پیاسے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کس کی وجہ سے پاس پیاسے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ ہماری وجہ سے پیاسے ہیں. اگر ہم نے پانی نہ بند کیا ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پیاسے نہ رہ جاتے. اداروں کو انقلاب آیا، وہ سزائے الگ جو ہر کی زندگی کو وہ انقلاب آیا کہ ہر نے کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں حسین کی طرح. مجھے ٹھیک کیا کہ دوست ادھر ہے، جنت حسین کے جانے کا بھی ہر برداشت نہیں کر سکتا. ہر کے آنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. کیا بیٹے نے عبادت کیوں رکے؟ کیا کہ غلام بھی آ رہا ہے، غلام بھی ساتھ میں ہو گیا، ہر کا بیٹا بھی ساتھ میں ہو گیا، ہر بھی ساتھ میں ہو گئے. ایک مرتبہ ہر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر سے رکے. کہا کہ بیٹا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا. ایک کام کرو کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ میں اپنے وقت کے امام کا سامنا نہ کر سکوں. ہر پہ گریہ کیا کرو کیونکہ ہر پہ حسین نے گریہ کیا ہے، زینب نے گریہ کیا ہے. ہر کو رومال نصیب ہوا ہے. خدا آگ کے تقدیروں کو ہر جیسے تقدیروں میں تبدیل کر دے. ہر کی آنکھوں میں پٹی کو باندھ دیا گیا. اب چل رہے ہیں، میں پورا منظر نہیں بیان کرتا. اور آگے آگے چل رہے ہیں. اب آواز آئی اللہ اکبر. کیا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ استقبال کے لیے بنی ہاشم کے چراغ آ رہا ہے. کبھی اکبر آ رہے، کبھی قاسم آ رہے. اب جیسے جیسے آگے بڑھے ہر نے کہا کہ جب حسین کے قریب جاؤں تو مجھے اطلاع کر دینا.
مجھے بتا دینا کہ ہم حسین کے قریب آ گیا. اب جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک مرتبہ بیٹے نے بہت بلند آواز میں کہا اللہ اکبر. کہا کہ اتنی تیز آواز میں اللہ اکبر کہا کہ عباس ہمارے تلوار کو ہے. کہا کہ اچھا. آپ جب ترنت قریب ہوئے تو بیٹے نے اور عزیز آواز میں کہا اللہ اکبر. کہا کہ میرے آقا حسین وہ تلوار کے لیے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ غلام ہے یہ ہور ہے جو ابھی دوسرے خیمے میں تھے. اب جیسے ہور قریب آئے اور حسین کے آنے کی خوشبو کو محسوس کیا لگا کہ حسین قریب آ گئے. اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیا اور فوراً معافی مانگنے لگے کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے. میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جا سکے لیکن مولا مجھے معاف کر دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دونوں دادوں کو بولا ان کو گلے سے لگایا. کہا اٹھ جا تجھے حسین نے بھی معاف کیا اور حسین کو خدا نے بھی معاف کیا. پھر ایک جملہ کہا ہور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے. تو ہور ہے تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد. ارے ہو جانا چاہتے ہیں مگر بیٹے نے کہا کہ بابا میں جاؤں گا آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا. ہور کا بیٹا گیا میدان میں جنگ چلتا ہے وہ قیامت کی جنگ. لیکن آخرکار وہ منظر آیا کہ ہور کا بیٹا سمجھ نہ سکا اپنے بابا کو بنیادی آواز دی بابا میری مدد کو چلے آئیے. اب تاریخ نے جو منظر بیان کیا ہے وہ قیامت غیر منظر ہے. جیسے ہی ہور چاہتے ہیں کہ اٹھے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جائے. ارے حسین نے کہا ہو جوان کا لاچا ہے تم سے دیکھا نہیں جائے گا. حسین ہور سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہور کے بیٹے کے اثر اپنے زانوں میں رکھتے ہیں. میں کہوں گا مولا ارے ہور کا بیٹا ہے جوان لاچا ہے ہور سے برداشت نہیں ہو سکتا مگر اپنے منظر کو یاد کیجئے. ارے یہی اکبر کا لاچا ہوگا. آپ ہوں گے ایک بات کہیں گے بیٹا تمہاری جدائی ہے میری آنکھوں کی روشنی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے الہٰ والے محمد کے واسطہ میں عبادت کو قبول فرما. اے الہٰ جو پریشان ہوں کی پریشانی کو دور فرما. اے الہٰ جہاں جہاں انسان ہے ان کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. اے الہٰ جو بے روزگار ہے ان کے روزگار مہیا فرما. اے الہٰ والے محمد کا واسطہ بڑے معظم سے خاندانی کی حفاظت فرما. قائد اللہ اور علماء سے سستانی کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم کر. پروردگار والے محمد کا واسطہ ایران کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. مزید کامیابی عطا فرما. والے محمد کا واسطہ ایران کے مومنین عراق کے مومنین شام کے مومنین لبنان کے مومنوں کی حفاظت فرما. والے محمد کا واسطہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما. تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جب بقی میں عالی شان روضہ تعمیر فرما. تجھے محمد والے محمد کا واسطہ منتقی میں خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر شریف ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار کے ناصر و مددگار فرما. ماں کر حسین